طلاق بدعی، بدعت جو غلط طریقہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک طہر میں، یہ جو پاکی کے ایام، جن ایام میں طلاق دینی ہوتی ہے، جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان ایام میں 2 مرتبہ طلاق دے دی، پہلے ایک دفعہ بولا پھر دوسری دفعہ بول دیا، یا 3 دفعہ طلاق دے دی، یعنی کہ جیسے بعض اوقات لوگ بہت غصے میں ہوتے ہیں، ایک مرتبہ بول دیا، پھر دوسرے دن انہی ایام میں دوسری دفعہ بول دیا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ بول دینا، وہ 2 دفعہ بولے یا 3 دفعہ بولے، یا ایک ہی لفظ میں 3 دفعہ بولے، یا 3 دفعہ الگ الگ بولے، جیسے لوگ بولتے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی، یہ ایک ہی دفعہ میں ختم کر دیا، یا بولے میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، ایک ساتھ 3 دے دی، ایک طہر میں 2 کو جمع کر دیا یا 3 کو جمع کر دیا، یا پاکی کے ایام میں دینی تھی ناپاکی کے ایام میں دے دی اور 3 دے دی، یا ناپاکی کے ایام میں 1 ہی دے دی، تو یہ طلاق بدعت ہے، یہ طلاق بدعت ہے۔ اور اس صورت کو اختیار کرنا یہ گناہ والی صورت ہے، یہ گناہ والی صورت ہے۔ اگر ایک دفعہ دی ہے تو اور چھوڑ دیا تو یہ احسن ہے، اور اگر ایک دفعہ دی ہے ایک ایام میں، پھر دوسرے ایام میں دوسری دفعہ، پھر تیسرے ایام میں تیسری دفعہ، تو یہ طلاق حسن ہے۔ اور اگر ایک ہی پاکی کے ایام میں 2 دفعہ دے دی، 3 دفعہ دے دی، یا جو عورت جس سے قربت ہو چکی اس کو ان ایام میں دے دی جو ناپاکی کے ایام کہلاتے ہیں، یا جو ہے وہ 3 دفعہ ایک ساتھ ہی دے دی، تو یہ طلاق بدعت ہے، یہ ناجائز اور گناہ والی صورت ہے، اور یہ وہ والی صورت ہے کہ جس میں ندامت بہت زیادہ ہے، اور اس کا ازالہ بہت مشکل ہے، اور ندامت اس میں بہت زیادہ ہے، اور یہ گناہ والی صورت ہے۔ اب بعض لوگ یہ بولتے ہیں 3 دفعہ دینے کے بعد کہ بھئی یہ تو گناہ تھا، دینا ہی گناہ تھا، دیکھیں یہ ہوگی کیسے، یعنی شیطان ان کو الٹی پٹی پڑھاتا ہے، بولتے ہیں یہ تو دینا ہی گناہ تھا، ہم نے سنا ہے کہ ان دنوں میں تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی ان دنوں میں دیتے نہیں ہیں، آپ نے تو دے دی ہے نا، یہ تھوڑی بولا ہے کہ ان دنوں میں نہیں دینی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے دے بھی دی تو ہوگی ہی نہیں، دے دی تو ہر صورت میں ہو جائے گی، یہ رکے گی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں میں دینا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور گناہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان دنوں میں نہیں دینی ہے، اور اس طرح نہیں دینی ہے، نہیں دینی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دے دی تو ہوگی ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو جانور حلال نہیں ہیں، جو جانور حلال نہیں ہیں ان کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہی ہے۔ اب اگر کسی بدبخت نے جان بوجھ کر کھا لیا تو کیا کہیں گے کہ اس نے کھایا ہی نہیں ہے، کھا تو چکا نا، کھانا نہیں چاہیے تھا لیکن کھا لیا، تو اب یہ بولے کہ چونکہ یہ گناہ تھا تو بس ایسا سمجھو میں نے کھایا ہی نہیں ہے، یار یہ تو ویسے گناہ تھا، تو وہ تو کھا چکے، تو یہ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک چیز جیسے کرنی نہیں چاہیے تھی اس طریقے سے، لیکن اگر اس طریقے سے کر لی تو کیا وہ نہیں ہوئی؟ وہ تو ہو ہی جائے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی برتن میں کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق بیٹھ کر پیے اور اپنی پیاس بجھائے، 3 سانس میں پیے، بسم اللہ پڑھ کر پیے، اور ایک یہ کہ جانوروں کی طرح پیتا ہے، برتن رکھا ہوا اس میں منہ ڈال کے پیتا ہے اور پیاس بجھا لیتا ہے، تو اب اس کیا کہے گا کہ میں نے جس طریقے سے پینا تھا اس طریقے سے تو پیا نہیں ہے، میں نے پیا ہے جانوروں کی طرح، تو میں نے پیا ہی نہیں ہے، پی تو لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو شیطان الٹی پٹی پڑھاتا ہے کہ جی ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، ویسے اس نے قرآن پاک پتہ نہیں کبھی پڑھا بھی ہے یا نہیں، ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ جناب اس طرح تو طلاق دینا گناہ ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہو گئی ہے، تو گناہ تھا تو اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کئی اعتبار سے غلط کر کے آ چکے، آپ نے طریقہ بھی غلط اختیار کیا
اور آپ جو ابھی تشریح اور تعبیر کر رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور خود قرآن کا مفہوم سمجھ کر اور آپ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں، اب کئی گناہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے بچیں۔ تو لہٰذا یہ 3 طریقے تھے کہ جن میں جو ہے وہ یہ طلاق ان سب سے واقع ہو جاتی ہے، لیکن ایک اچھا طریقہ ہے کہ جس سے ندامت کم ہے، ایک اس سے کم اچھا ہے، اور تیسرا یہ گناہ والی صورتیں ہیں۔ یہ ان میں سے جو گناہ والی صورتیں یہ حسن ہیں، ان کے کچھ میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اس کی صورتیں اور بھی ہیں جو آپ بہار شریعت سے پڑھیں گے کہ کون کون سی بدعت والی صورتیں ہیں، کون کون سی حسن والی صورتیں ہیں۔